اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ الشعراء اور سورہ النمل تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ التواسین الثلاث لیلۃ الجمعہ، جو بندہ شب جمعہ کو سورہ 3 سورتیں جسے التواسین کا نام دیا گیا ہے۔ التواسین ان 3 سورتوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا آغاز تاسین سے ہوتا ہے، ایک کا آغاز تاسین سے ہوتا ہے اور ایک کا آغاز تاسین میم سے ہوتا ہے، اور یہ 3 صورتیں ہیں جنہیں سورہ الشعراء، سورہ النمل اور سورہ القصص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک مشترکہ نام ہے التواسین۔ جو بندہ شب جمعہ کو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے کان من اولیاء اللہ وجوارہ وکنفہ، وہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولیاء میں سے ہوگا اور اللہ کے جوار اور اس کی پناہ میں ہوگا۔ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي الدُّنْيَا بُؤْسٌ أَبَدًا، اور دنیا میں اسے کبھی بھی فقر و فاقہ کی شکایت نہیں ہوگی جو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے گا۔ وَأُعْطِيَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْضَى وَفَوْقَ رِضَاهُ، اور اسے جنت میں وہ اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، بلکہ اس کی رضا سے زیادہ اسے جنت میں اجر دیا جائے گا جو بندہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے گا۔ وَزَوَّجَهُ اللَّهُ 100 حَوْرًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین میں سے 100 حوروں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا عقد کرے گا۔ اسی طریقے سے سورہ النمل کے فضائل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، من قرأ طاسین، جو بندہ طاسین یعنی سورہ النمل کی تلاوت کرتا ہے کان لہ من الاجر 10 حسنات، اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو درج کر دیا جائے گا، لیکن کتنی تعداد میں؟ بعدد من صدق بسلیمان وکذب بہ وہود وشعیب وصالح وابراہیم، اور ان انبیاء جن کے ہم نے نام لیے ہیں، ان تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی جو سورہ النمل پڑھے گا۔ وَيَخْرُجُ مِن قَبْرِهِ وَهُوَ يُنَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اپنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا، جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ توحید جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتے ہوئے اپنے قبر سے نکلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پرآشوب دور میں اپنی توحید کا پرستار بننے، توحید کو سمجھنے اور توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ فقط ہم زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کریں بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، ان کی برکتوں کو ان آیات کی برکت سے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔